صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد اللہ ایامکم. پروردگار عالم جہاں بھی رکھے آپ حضرات کو خوش خرم آباد و شاد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کے ہمارے پیغام جمعہ میں 2-3 امپورٹنٹ مناسبتیں ہیں جس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم بہت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کریں گے. مگر سب سے پہلے ایک اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے ابھی چند دن پہلے گجرات میں بھاؤ نگر میں ایک کانفرنس میں شرکت کی تھی. بہت بڑے پیمانے پر تھا. اس میں تمام گجرات کے جو اسپیشل ماشاءاللہ سے ہمارے بچے شیعہ ناشری کے جو فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے تھے مختلف شعبوں میں، ان سبوں کو اکٹھا کیا گیا تھا جن سے فارم منگوائے گئے تھے. تو 650 فارم آ گئے تھے. شرکت کرنے والوں میں لڑکے لڑکیاں دونوں تھیں، اور اس میں 450 کو بلایا گیا چونکہ ان کے پاس اس سے زیادہ کیپیسٹی اور نہیں تھی. اتنا اچھا لگا جس میں تقریباً 20-25 ڈاکٹرز، 20-25 انجینئرز، اس کے بعد پھر پروفیسرز، اس کے بعد پھر ٹیچرز، اس کے بعد مختلف آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس جو پولیٹیکل سائنس میں گئے ان کے اسٹوڈنٹ فرسٹ ڈویژن ابو 70 جو لے کر آئے تھے ان کو بلایا گیا تھا. یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ یہ 400 بچے یعنی 650 بچے جو فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے تھے ان لوگوں کو بلانا تھا، جس میں سے 400 کو جناب بلایا گیا. اور ان کے پاس پورا ڈاٹا موجود ہے کہ اپنے شیعہ کمیونٹی میں کتنے بچے کون سے شہر میں کس جگہ کے اوپر کس پوزیشن پر ہیں اور وہ ابھی کہاں پہنچے ہیں اس سال، اور پھر آئندہ سال وہ الگ، اس کے بعد والا سال الگ، اس سے پیچھے والا سال الگ. پورا ڈاٹا جناب ان کے پاس موجود، اور بہت بہترین انداز سے سب اسپیشلسٹ کے طور کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں، جس میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں. جو چیز دیکھ کر بہت پسند آئی اور دل سے دعا نکلی ان کے تمام والدین کے لیے، تمام آرگنائزر کے لیے. کاش یہ چیز ہمارے پورے ہندوستان میں ہو، ایک ایک صوبے میں ہو یا ایک ایک ضلع میں ہو کہ اس ضلع میں ڈاکٹر کتنے ہیں، اس صوبے میں ڈاکٹر ہمارے شیعہ کتنے ہیں، انجینئرز کتنے ہیں، مثال آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ کتنے ہیں، سائنس کے کتنے ہیں، کامرس والے کتنے ہیں. اس ٹائپ سے اگر ہمارے پاس ڈاٹا موجود اگر ہو تو پھر ہم کچھ پروگرامنگ کر سکتے ہیں. کچھ ان لوگوں کے لیے جو لوگ ماشاءاللہ سے اسٹوڈنٹس بہت آگے بڑھنے والے ہیں مگر ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے تو ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ سسٹم تقریباً ان لوگوں نے دکھایا، اور ماشاءاللہ سے ہر بچہ اپنی جگہ کے اوپر جو آیا وہ نظر آیا کہ بہترین انداز سے وہ آگے بڑھ رہا ہے. کیوں نہیں اس تجربے کو ہم اپنے پورے ہندوستان کے تمام شہروں میں، تمام صوبوں میں کیوں نہیں جناب سال میں ایک دن ہم اس انداز کا پروگرام کریں تاکہ ہمارے مثال کے طور اسٹیٹ کے تمام اسٹوڈنٹس سامنے آ سکے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ تھا اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا مشعل راہ تھا کہ اگر ہم نے آج نہیں آنکھ کھولی تو پھر کل دیر ہو جائے گی. مجالسیں الحمدللہ ضرور کریں، محافلیں ضرور کریں، اس کے بعد پھر وغیرہ وغیرہ جو برسی کی مجلس ہے اور شماہی کی مجلس ہے، چیلوں کی مجلس، سب تو ماشاءاللہ ہو رہی ہے. مگر جس سے ہمارا فیوچر بنے گا ہمارے قوم کا کہ اگر جلوس نکلے تو اس میں جناب والا 4-5 IPS آفیسر چل رہے ہوں، 10-15 وکیل چل رہے ہوں. کتنے LLB کے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ تھے. اس کے بعد پھر 15-20 ڈاکٹرز چل رہے ہوں ساتھ میں جلوس میں، تو اس جلوس کی شان 2-4-10 پائلٹس چل رہے ہوں، اس جلوس کی شان جناب بدل جائے گی، شہر کی شان بدل جائے گی. اور پھر پہچان ہوگی کہ شیعہ کمیونٹی یعنی کہ باب العلم کے ماننے والے، مدینہ العلم کے ماننے والے آج شہر میں روڈ کے اوپر آئے ہوئے ہیں امام حسین کو یاد کرنے کے لیے، مولا متقیان کو یاد کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بہترین چیز تھی جو شیئر کرنا تھی، اور انشاءاللہ آپ بھی اپنے شہروں میں اس کام کو انجام دیں. جو بھی ہمارے اس آواز کو سن رہے ہوں نہیں آواز کو، اور اس کو انشاءاللہ ایک عملی جامع میں پہنانے کی کوشش کریں. آپ وہ تمام جو کر رہے ہیں محفل مجالس وہ سب کرتے رہیے، مگر یہ آپ کا فیوچر ہے، یہ آپ کی بنیاد ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیز چلے گی تو پھر
ہمارے مذہب کی، ہمارے عقیدے کی، ہماری بلندگی کی بات ہی کچھ الگ ہوگی، پھر ہماری گنتی ہوگی جو اس وقت فی الحال نہیں ہے۔ بہت سے پوسٹ ہیں مینورٹی کے جس میں ہمارے لوگ نہیں ہیں، دوسرے لوگ جناب بیٹھے ہوئے، کیوں؟ اس لیے ہمارے پاس کوئی ڈاٹا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اس سسٹم کو ایک تسبیح کی شکل میں اگر رہیں گے تو دانے جناب سمٹے ہوئے رہیں گے، اور اگر آپ نے اس تسبیح کو نہیں بنایا تو پھر دانے جناب بکھر کے رہیں گے اور پتہ نہیں چلے گا کہ کون دانے کتنے عدد ہیں۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو اس کے سلسلے میں فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے قوم کے لیے۔ یہ ہوئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ماشاءاللہ سے ابھی بہت سی مناسبت ہیں اس ہفتے کے اندر میں، جیسے کہ 22 رجب آ رہی ہے۔ 22 رجب میں ماشاءاللہ سے ایک بہترین کام یہ ہوتا ہے کہ گھر کی صفائی ہوتی ہے، رنگ و روغن کیا جاتا ہے، تو یہ سب چیزوں میں برکت کا سبب بن جاتا ہے، اور جہاں پر بھی ہمارا ائمہ معصومین کا نام اگر آ جائے تو پھر اس میں برکت ہی برکت ہونا۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا کہ مولا ہم بہت پریشان ہے، بہت پیسے والا تھا، اچانک میں زمین پر گر گیا ہوں، بزنس میں بہت بڑا لاس ہو گیا ہمارا، کچھ راستہ ایسا بتائیے تاکہ ہم اس خطرناک مراحل سے گزر سکے۔ تو امام نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے گھر میں پروگرام کرو جس میں 10 افراد کو بلاؤ، تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کرو، تھوڑے سے ہمارے فضائل بیان کرو، اور 10 آدمیوں کو کم سے کم کھانے کا اہتمام کرو۔ تو کہا مولا میرے پاس اب اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں 10 آدمی کو بلا سکوں۔ تو کہا کوئی بات نہیں، کل صبح جب اٹھو گے تکیے کے نیچے سے تمہارے اتنے پیسے مل جائیں گے جس سے تم 10 آدمیوں کو بلا سکو۔ ایسے ہی دوسرے دن ہوا، ملا پیسہ، اس کے بعد پھر اس نے آدمیوں کو بلایا، اور پھر اس نے تلاوت قرآن مجید اور ایک مرتبہ جو سسٹم جو کیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ 3-4 دن کے بعد واپس آیا، کہا مولا میرے پاس میرا ڈوبا ہوا پیسہ جس کو میں بھول گیا تھا، اس نے لا کے میرے دروازے پہنچایا، کہا خدا کا واسطہ لے لو ورنہ میری سانس نہیں آ رہی ہے، سانس آنے جانے میں مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میں بریتھ نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو دوستو عزیزوں، آپ نے دیکھا ڈوبا ہوا پیسہ ملا، ایک شخص کی غربت دور ہوئی چھٹے امام کے اس قول کے اوپر عمل کرنے کی سبب سے۔ ایک میمن ایک یہاں پر جو ہیں بامبے کے اندر میں کافی اچھے ویلتھی ہیں اور اسٹرانگ ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا راز ہے آپ کے، تمام لوگ اکثر ماشاءاللہ سے پیسے والے ہوتے، تو کہا کہ ایک بزرگ نے کہا تھا قرآن کی تلاوت اور لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دینا تو برکت ہوگی، تو وہ ہم لوگ ہر ہفتے ٹن بائی ٹن کرتے ہیں، اس سے برکت ہوئی ہے ہمارے گھر پر۔ تو یہ چیز جو ہماری تھی امام جعفر صادق نے بتائی تھی، وہ ہم نے جب نہیں کی تو وہ شخص جو دوسرا تھا اس نے چابی لگایا، تالا کھل گیا۔ تو ایک بزرگ نے کہا، تو بزرگ نہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، تو کنڈے کی نیاز ہوتی ہے، اسی بہانے سے صاف صفائی ہو جاتی ہے، ذکر اہل البیت ہوتا ہے، اور فضائل اہل البیت علیہم السلام بیان فرمائے جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے جناب اس کو برقرار رکھیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو کرنے کی کوشش کریں کہ جب بھی ان کے نام سے کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو اس میں برکت تو آنا ہی ہے۔ اس کے بعد پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے اسی ہفتے میں۔ دوستو عزیزو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے بچے ماشاءاللہ سے اس وقت تشیع کو آگے بڑھانے کے لیے بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے اماموں کے بچے جو ہیں وہ 7ویں امام کے ہیں، 19 بیٹے 18 بیٹیاں، تو ماشاءاللہ سے 37 کڈس ماشاءاللہ سے۔ اب لوگ سوچتے ہیں زیادہ بچے ہو جاتے ہیں کیسے ان کو پڑھائیں گے، کیسے لکھائیں گے، کیسے ان کی پرورش کریں گے، کیسے ان کا خرچہ کریں گے۔ ابھی آپ ذرا دیکھیں کہ آج تشیع کو آگے بڑھایا ہے، بہت پہچان بنا دی ہے۔ شیعت کو شرم ماتے تھے لوگ اپنے آپ کو بتانے میں، آج فخر سے کہتے ہیں یس آئی ایم شیعہ، اور آج آپ کو شیعہ کہنے کے بعد کسی کے سامنے ڈیفینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال میں سب سے زیادہ اس وقت بہترین موقع سے جناب شیعت گزر رہی ہے۔ تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے انقلاب کے بعد سے شیعت جو ہے بہت عروج پر آئی ہے۔ تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کون سے امام سے تھے؟ ان کا نام تھا روح اللہ آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الموسوی الخمینی۔ خمینی اس لیے کہتے کیونکہ خمین میں پیدا ہوئے تھے، وہ خمین شہر ہے اس لیے ان کو خمینی کہتے تھے، دہلوی، لکھنوی۔ تو دوستو عزیزو، امام موسیٰ کاظم کی اولاد جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام اور تشیع کو ایک مرتبہ زندہ کر دیا،
قرآن کے بعد جو بہترین کتاب ہمارے پاس موجود ہے نہج البلاغہ، اس کے بھی مرتب کرنے والے سید رضی الموسوی، نہج البلاغہ بھی جناب ہمارے تشیع کو ملی تو موسوی خاندان سے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا محمد رضا گل پائگانی الموسوی، امام موسیٰ کاظم کے اولاد تھے، عالم دور آغا خوئی صاحب سید ابو القاسم الخوئی الموسوی، آغا خوئی بھی جناب موسوی خاندان سے بھی تھے۔ امام رضا علیہ السلام جس وقت داخل ہوئے ہیں مشہد میں، معصومہ قم جس وقت آئی ہیں ایران میں، تو اس وقت 3% تشیع تھی، جو بھائی بہن شاہ چراغ تیسرے جو آئے وہ شیراز میں، ان لوگوں نے جو کام انجام دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ماشاءاللہ سے آج 97% ہے، کل 3% آج 97% ہے تشیع۔ پولیٹیکل طور کے اوپر الحمدللہ وہ داخل ہوئے، ولی عہدی لیے۔ کیوں نہیں ہم پولیٹیکل طور کے اوپر داخل ہوتے ہیں؟ ہم پولیٹیکل میں جناب اللہ جائیں، داخل ہوں، ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے حقوق کوئی لینے والا نہیں ہے، تو آگے بڑھے اور اپنے حقوق کو بھی جناب حاصل کریں۔ اس کے بعد بعثت بھی ہے، شب معراج بھی ہے، وفات جناب ابو طالب بھی ہے۔ بعثت بعثت لأتم مکارم الاخلاق، رسول اکرم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کس لیے مبعوث کیا گیا، مبعوث بے رسالت، تو انہوں نے ایک جملے میں اپنے پورے رسالت کے کام کو سمیٹ دیا ایک لفظ کے اندر میں، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم دنیا والوں کو بتا سکیں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ بعثت لأتم مکارم الاخلاق، اخلاق کی جو آخری حد ہے، بہترین درجہ ہے، اس درجے کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا۔ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو بغیر اس کے کہ تم زبان کو یوز کرو، اپنے عمل سے دعوت دو، پہچان بناؤ، سچ کہنا پہچان، جھوٹ سے دوری پہچان، حسد سے دوری پہچان، بغض سے دوری پہچان، ایک دوسرے کے پیر کھینچنے سے دوری پہچان، اور ترقی کرنا، علم کی طرف آگے بڑھنا، یہ پہچان۔ عملی طور کے اوپر چھٹے امام نے فرمایا کہ اپنی اپنی پہچان بناؤ، زبان سے تو سب کچھ کہتے ہیں سب کوئی۔ چھٹے امام نے مثال کے طور کے اوپر 4000 اسٹوڈنٹ کو جناب سب کو مولانا تھوڑی بنایا، اس میں کیمیکل والے بھی تھے، پولیٹیکل بھی تھے، علم الطیور، پرندوں کا علم، ہواؤں کا علم، علم النجوم، ستاروں کا علم، یہ سب درس تھے، کیمیکل۔ ہم وہ سب کیوں نہیں کرتے؟ جس کو دیکھو ماشاءاللہ سے سب مدرسہ کھولتے، سینٹر بناتے، اچھی بات ہے، چلیے بنائیں، مگر وہ دوسرے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل میں جائیں، اس کا سینٹر بنائیں، اس کے لیے تقریباً جو اسٹوڈنٹس طرف جانے والے ہوں ان کو جناب ہاتھ پکڑے۔ اس طرف ہماری توجہ بالکل نہیں ہے، ہماری توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے۔ معراج، رسول کو معراج جو ہوئی ہے وہ ایک طریقے سے نمونہ بنایا کہ اپنے آپ کو بلند کرو، بلند کرو تو بہت اوپر تک جا سکتے ہو، تمہاری پرواز بہت بلند ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان بھی ہیں، تو جب انسان اتنے بلندی پر جا سکتا ہے اس دنیا میں رہنے کے ساتھ، تو کیا آپ نہیں جا سکتے؟ کوشش کریں کمال کو پیدا کرنے کی۔ دوسرے بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ کمال پیدا کیا، میر علی صاحب زندہ نہیں مگر ان کا نام زندہ ہے، میر تقی میر زندہ نہیں ان کا نام زندہ ہے، کمال پیدا کر۔ علامہ اقبال زندہ نہیں مگر ان کا نام زندہ ہے، امام خمینی زندہ نہیں مگر ان کا نام زندہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں کمال۔ کمال پیدا کریں، کمال پیدا کریں، کمال کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ مولانا متقیان فرماتے ہیں کہ تمناؤں سے سب کچھ حاصل ہو جاتا تو دنیا میں 2 قسم کے لوگ نہیں ہوتے، ایک جاہل نہیں ہوتے اور ایک غریب نہیں ہوتے۔ کسی کو پسند نہیں ہے جاہل لینا، کسی کو پسند نہیں ہے غریب ہونا، سب چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے مالدار ہوں، سب چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہوں۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت سی چیزوں کو سہنا پڑتا ہے، تب پھر انسان جگہ کہیں وہ جناب کچھ بن پاتا ہے۔ تو معراج یعنی انسانیت کی معراج، بلندگی۔ اور معراج میں صرف اگر ہم کہیں کہ ہم نے آپ کو آپ کے شہر کے وہ گلی کو کوچے کو آپ کو دکھانا، تو آپ بولیں گے مجھے تو بھائی بچپنے سے یاد ہے، مجھے کیا دکھائیں گے؟ رسول اللہ کے سامنے تمام چیزیں خلق ہوئی ہیں، وہاں کیا چیز
کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو منتقل ہونے والی تھی، وہ نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو معراج کو لوگ بہت کم یاد کرتے ہیں، چونکہ معراج بھی جناب فاطمہ زہرا کے فضائل ہیں، معراج میں مولا علی کے فضائل ہیں۔ جب واپس آئے ہیں معراج سے تو تمام صحابہ نے پوچھا بتائیے کیا کیا ہوا۔ جب مولا علی سے ملاقات ہوئی ہے تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ معراج کے حالات آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ یہ فرق ہے باب العلم میں، امام میں اور صحابہ میں۔ اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اس شہادت کے سلسلے میں صرف ایک جملہ کہہ دوں، محسن اسلام۔ آج صحابہ کی تعریف تعظیم کیوں ہوتی ہے؟ انہوں نے دیکھ لیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے تو اس لیے تعظیم کے حقدار ہیں۔ جس نے پالا ہو رسول کو دیکھنے والے کی اتنی تعظیم، تو رسول کو جس نے گود میں اٹھایا ہو، جس نے پرورش کی ہو، جس نے دشمنوں سے بچایا ہو، اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ ان کا احترام جناب مسلمان نہیں کرتے، بلکہ ان کے کافر کا جناب تمغہ دیتے ہیں۔ طواف کعبہ کیا اور دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ کہتے ہیں کہ کافر نہیں سمجھیں گے ایمان ابو طالب، ایمان سمجھنے کو ایمان ضرورت ہے۔ ایک مسجد میں قبضہ ہو رہا تھا ہمارے مومنین کیا، دوسرے لوگ آگے کافی نماز جماعت تو سب کرنے لگے تھے۔ اب بیچارے لوگوں نے دیکھا کہ جھگڑا جملے تو کرنا نہیں، مسجد کو کیسے بچائے؟ اب خالی صرف مسجد کا نام بدل دیتے، مسجد کا نام بدل دیا مسجد ابو طالب علیہ السلام۔ دوسری سے سب نمازی جتنے بھی تھے، غیر والے، غیر مومن والے، سب بھاگ گئے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ بھی تھا جس میں بغیر جھگڑے کے ختم ہو گیا، مگر اس سے سمجھنا بغض کتنا تھا۔ جہاں نے تجھ کو فقط اس خطا پہ چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ اور دوست عزیزوں، کہتے غم کیوں مناتے؟ رسول اللہ نے 1 سال غم منوائے، عام الحزن کہا۔ جس سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اس پورے سال کو غم کا سال کہا ہے۔ کیا کہنا، جن کے گود میں پلتے ہیں بچے تو وہ ہو جاتے ہیں، جیسے ہندو کے گود میں پلے تو ہندو ہو جاتے ہیں، کرسچن کے گود میں پلے تو کرسچن بن جاتے ہیں۔ کیا کہنا ابو طالب کے گود کا کہ جو ان کے گود میں پلا تو کوئی مسلمانوں کا رسول بنا تو کوئی مومنین کا مولا بنا۔ اب لوگ سوچے اپنے اپنے لیے کہ ان کے گود کے پلنے والے کیا بنتے، تو اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیں۔ خاص کر کے جو شروع میں نے گزارش کی اسٹوڈنٹس کے سلسلے سے، اس کے اوپر ذرا توجہ کیجیے گا۔ وہ ایک آئیڈیل کی شکل میں میرے سامنے نظر آیا۔ ایسے انٹرنیشنل میں نے بہت جگہ دیکھا تھا، مگر یہاں وہ پورے صوبے کو اکٹھا کر دیا انہوں نے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔